رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں۔ 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلیں، مشقتیں بھی اٹھائیں اور لوگوں کے 1000 طریقے کے طعنے بھی برداشت کیے۔ 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینے کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی اور جنگ موتا ہوئی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی۔ تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے۔ 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں، 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی۔ کعبے کو بنایا مطہر یہ رسول پاک نے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ۔ یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرہ پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے۔ ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا
یہ وہ وقت ہوتا ہے نزا کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزا کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں، اے اسرائیل، یہ جو نزا کا درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزا اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ سے۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔